مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى قائد المجاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، روح زمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں. ہمارے لیے سب سے اہم، سب سے قیمتی خزانہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کی آنکھوں کا نور اگر کوئی ذات ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ اللہ رب العزت نے بند ہی اسی لیے کیا کہ ان کی ذات کو قیامت تک معیار مقرر کر دیا، اور اسی معیار پر مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی. اب رہتی دنیا تک کے لیے اگر کوئی معیار ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی سنت، ان کا تیار کردہ معاشرہ جو مدینہ کی اسلامی ریاست کی صورت میں وجود آیا وہ ہے. ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی ہے. ان کے بغیر نہ ہمارا دین مکمل ہے، نہ ایمان مکمل ہے، نہ یہ جان مکمل ہے، اور اللہ کا دین بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مکمل ہے. اس لیے ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، معیار زندگی بتلا دیا گیا. اور قرآن کریم میں یہاں تک بات کہی گئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع رسول اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان سے محبت کرے گا. تو اللہ کے دین کی پہچان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ذات سے ہوتی ہے. اس لیے ان سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ٹھہریں، اور یہ جو اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی پوری تشریح اور تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے ایک معیار ہیں. انہی کا دیا ہوا معاشرہ، انہی کی دی ہوئی تعلیمات وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے، اور اہل مکہ کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اس شہر سے ان کو نکالا ہے. آج تو عورتوں کے بیوہ ہونے کا دن ہے، بچوں کے یتیم ہو جانے کا دن ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا جنہوں نے صحابہ کرام پر بدترین تشدد کیا تھا، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا. لیکن کچھ لوگ معاف نہیں کیے گئے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ خانہ کعبہ کے
چادر سے غلاف سے لپٹے ہوئے کیوں نہ ہو ان کو وہیں پر قتل کیا جائے، اور پھر حرم جہاں پر مچھر مارنا حرام ہے وہاں پر بھی قتل کیا گیا۔ اور اگر کسی نابینا صحابی نے بھی کوئی قتل کیا گستاخ رسول کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو داد اور تحسین دی، حوصلہ افزائی کی۔ اس لیے اس روئے زمین پر کسی بھی قسم کے گستاخ کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہر طرح کے منکرین برداشت ہیں، لیکن شاتم رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت سے کھیلنے والے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر ہم نبی سے وہی محبت نہیں کرتے جو اس کو تقاضا ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں سوچتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں اور آپ کے بارے میں تو میں ترجیح دیتا ہوں آپ کو، کہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں مال کے بارے میں سوچتا ہوں اور آپ کی ذات کو دیکھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جب معاملہ میرے اپنے آپ کا آتا ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پلٹے، کہنے لگے اے عمر کیا کہا؟ تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو چاہتا ہوں۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، آج تم نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی ہے، جہاں پر معیار یہ ہو کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کے ناموس پر حرف آئے، اور پھر اہل ایمان خاموش رہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے 90s کا دور تھا جب 2 جرمن عیسائی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر انہیں یہاں سے فرار کرا دیا گیا، وہاں پر ڈاکٹر کوثر بخاری مسلم اسکالر تھے، انہوں نے جرمن قانون کے مطابق ان کو جواب دیا کہ آپ کے قانون کے مطابق اگر کسی کا باغ ہے اور اس میں اس کے ذاتی 1000 پھول ہے اور اس میں سے کوئی اس کو توڑتا ہے، اس پر آپ 50 مارک سزا رکھتے ہیں کہ اس نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے ذاتی پھول کو توڑا ہے، تو ہمارا تو ایک ہی پھول ہے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو اس پر آنچ آنے دے، جو ان کا استہزاء کرے، نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی فرد ہو اور اسے تکلیف نہ پہنچے اور وہ اس پر خاموش رہے؟ اس لیے ہمارے لیے سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دنیا ان پر قربان کی جا سکتی ہے، لاکھوں مرتبہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، یہ پوری امت ان پر قربان کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی ذات پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ حالیہ صورتحال جو ہے، فرانس نے جس طرح سرکاری سرپرستی کی ہے اس ملعون کی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے اور ان کا مذاق اڑایا، حکومت نے ان کی سرپرستی کی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے جذبات مجروح ہوئے، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اس پر احتجاج بھی ہوا، اس پر مظاہرے بھی ہوئے، اور اس پر ہر وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو امن کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک رد عمل تھا جو پاکستان میں عاشقان رسول کی طرف سے تھا، اور اس پر ہماری موجودہ حکومت اس نے ایک پارلیمانی پارٹی، عوامی پارٹی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے، تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا اور تحریری معاہدہ کیا، اور وقت آنے سے پہلے 4 دن پہلے ان کی قیادت کو گرفتار کر کے جو اوچھے ہتھکندے استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ رویہ یورپ کو، فرانس کو خوش کرنے کے لیے جو انتہائی قابل شرم بات ہے، شرمناک فعل ہے، اس لیے ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں اس معاہدے کی پاسداری کرے جو ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے، اگر آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں تو آپ شیطان کے ٹولے میں سے ہیں، آپ بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاتم رسول کے ٹولے میں سے ہیں، آپ محبین رسول کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والے غلامان مصطفیٰ کے گروہ سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرتشدد کارروائی حکومت کر رہی ہے، جو فائرنگ کا استعمال ہو رہا ہے، جو سخت آنسو گیس اور شیلنگ کا ماہ رمضان میں استعمال کیا جا رہا ہے، حکومت پنجاب اور وفاق حکومت کو چاہیے
کہ وہ اسے کنٹرول کرے اور اس معاہدے کی پاسداری کرے کہ جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں تمام علماء کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آخری نبی ہے، ہم سب عاشق رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ شہر محمد عربی کا شہر ہے، یہ شہر درود و سلام کا شہر ہے، یہ شہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے والوں کا شہر ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا آئین اسلامی ہے، اس کا دستور اسلامی ہے، اس لیے اس پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، اسے تو وکیل ہونا چاہیے تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اسے تو وکالت کرنی چاہیے تھی دنیا بھر میں جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی پاکستان اس کا دفاع کرے گا۔ یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا کہ پاکستان کے معاشرے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور وہاں کی وفاقی اور صوبائی حکومت عاشقان رسول و غلامان مصطفیٰ پر اس طرح کی شیلنگ کرے، بمباری کرے۔ اور میں اپنے قائد سراج الحق صاحب کی اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم نے اپنی فورسز کو یہ گولیاں کشمیر فتح کرنے کے لیے، دشمن پر برسانے کے لیے دی تھی، اپنی عوام پر برسانے کے لیے نہیں دی تھی۔ اس لیے ہم ختم نبوت کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے وہ قابل نفرت ہے، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس لیے ہم اسی مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ یہاں سے فرانس کے سفیر کو ملک بدل کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جیتے جاگتے تعلق کا ثبوت دیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مصطفیٰ کا ثبوت دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی پردے رکھ۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پر تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم کمزور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، ہمیں قوت اور طاقت دے تاکہ گستاخ کو بھی سزا دلوا سکیں اور عاشقان رسول کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا